السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرؤف اتاری، میرا تعلق میاں والی سے، جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ پاپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کیا کسی مہلک بیماری کی تمام علامات اور تمام علاج سیکھنا فرض ہیں، یا فقط علامات اور علاج سیکھنے سے فرض پورا ہو جائے گا؟ یا مہلک بیماری سے مراد جسمانی بیماری ہے یا گناہوں کی بیماری ہے، یہ سوال میں وضاحت نہیں ہے۔ اگر اس سے مراد جسمانی بیماری ہے، مثال کے طور پر کسی کو بخار چڑھ گیا ہے نا، تو یہ جسمانی بیماری ہم اس کو کہیں گے، تو اس کا علاج جاننا، اس کی علامتیں سیکھنا یہ فرض عین نہیں ہے، بلکہ مطلقاً فن طب سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے کہ کسی ایک نے یا چند نے سیکھ لیا تو سب پر یہ فرض اتر گیا۔ اب یہ کہ پورے شہر میں مثال کے طور پہ ایک بھی طبیب نہ بنے تو یہ کہ سب کا فرض رہ گیا۔ تو خیر یہ تو ایسا ایک مطلب ہے کہ کسی کو یہ تھوڑی ہوتا ہے ذہن میں، ہوتا ہو تو پتہ بھی نہیں ہے، خیر لیکن عام طور پہ نہیں ہوتا ہوگا۔ اب کر لینا چاہیے کہ جو طب سیکھتا ہے وہ نیت کرے کہ میں، کیونکہ یہ فرض ہے، فرض کفایہ ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ طب سیکھ رہا ہوں اور اس میں دکھیاری امت کی خدمت کروں گا اور اپنے لیے حلال روزی بھی مہیا کروں گا۔ حلال روزی اس کے ذریعے کمانا یہ منع نہیں ہے، لیکن اب جس انداز میں آج کل طب ہو رہے ہیں، ڈاکٹریاں ہو رہی ہیں، اب یہ ایک بہت بڑا الگ ٹاپک ہے، اور اس میں گناہوں کے بغیر اگر ہو تو بات بنے نا، گناہ بہت ہو رہے ہیں، سیکھنے میں بھی گناہ ہوتے ہیں آج کل، جنرل بات کر رہا ہوں، سیکھنے میں بھی گناہ ہوتے ہیں اور سکھانے میں بھی اور علاج کرنے میں بھی اور دوائیں دینے میں بھی گناہ کا چاروں طرف ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ اب اگر اس سے مراد گناہوں کی بیماری ہے، اس کو بھی مہلک کہتے ہیں، ہلاک کرنے والی، تو گناہوں کی بیماری کا تو جانکاری جو ہے، اس کی معلومات یہ تو فرض عین ہے۔ جس گناہ کا صدور بندے سے یعنی کہ ممکن ہے، اس گناہ کی معلومات اس کو ہونا ضروری ہے، اس کی تعریفات پتہ ہوں، ایک آدھ تعریف، چلو وہ الفاظ نپے تلے نہ بھی ہوں لیکن پتہ تو ہو نا کہ یہ جھوٹ ہے، تو یہ جھوٹ کس کو بولتے ہیں یہ تو پتہ ہو نا۔ اب اگر پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ کس کو بولتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آج کل قوم کو پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ کس کو بولتے ہیں، اس لیے وہ گفتگو میں جھوٹ بہت پایا جاتا ہے، اتنا کہ بولنے والوں کو بھی اس کا وہ احساس نہیں ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں جھوٹ بول گیا۔ چند منٹ کی گفتگو کی اگر اسکیننگ کرے نا تو پتہ چل جائے گا اس میں کتنے جھوٹے، کتنی غیبتیں ہیں، کتنی تہمتیں، کتنی بدگمانیاں ہیں، کتنے جھوٹے مبالغے ہیں۔ یہ میں بھی مبالغہ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، مگر میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پہ ہمیں بولنا تو آتا نہیں ہے، تو اس لیے اس میں بہت ساری مطلب کہ گناہوں کی بھی صورتیں بسا اوقات بن جاتی ہیں۔ ہر بار ہر بات میں جھوٹ ہوتا ہے یا گناہ بھری کوئی صورت ہوتی ہے۔ اب میں اس لیے کہ ہر ایک ظاہر ہے کہ جھوٹ تھوڑی بولتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے دنیا میں جنرل بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی گفتگو کا جائزہ لینا سیکھیں۔ تو اب جھوٹ کی جب معلومات ہی نہیں ہوگی تو یہ جھوٹ کس کو بولتے ہیں اور اس سے بچا کیسے جاتا ہے، اس کے معالجات پتہ نہ ہو، علاج پتہ نہ ہو تو ہم بچیں کیسے، اسی طرح دیگر گناہوں کا معاملہ ہے۔ اب اس میں حسب حال معلومات اور علاج جاننا ضروری ہے۔ اب بعض اوقات بندہ ذہین ہوتا ہے، ذہین بھی ہوتا ہے اور خوف خدا والا بھی ہوتا ہے، تو اس کو تو ایک دو علاج سے کام چل جائے گا،
تھوڑی سی معلومات ہو گئی تو بس وہ چوکنا ہو جائے گا، اور وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہی علاج کافی ہو جائے. لیکن بعض یہ کہ ذہین نہیں ہوتے، ذہنی طور پر وہ کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ حاجت ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ اس کی وہ معرفت کرائی جائے، اس کی زیادہ معلومات ہو، اس کو زیادہ علاج اس کو پتا ہو، زیادہ سمجھانے کی بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے. جیسے بولتے ہیں نا، دانش مندہ راہ اشارہ کافی ہے، جو سمجھدار ہے اس کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اور جو اس کا الٹ ہوتا ہے اس کو اشارہ کیا صراحت میں بات کریں تو صراحت کی بات بھی وہ نہیں سمجھتا. یعنی کھلم کھلا اس کو سمجھا جائے تب بھی وہ نہیں سمجھتا. اچھا، اشارہ اور صراحت میں بھی فرق ہے. ہمارے ہاں ہماری گفتگو میں ایک جھوٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں ہم صراحت کرتے ہیں کسی بات کی، صراحت مانے یعنی کہ صاف صاف بات کر دینا. جیسے کہ میں نے صاف بات کی کہ جھوٹ بولنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب پھر بھی کوئی جھوٹ بولے تو میں اس کو یہ کہوں کہ بھائی میں نے تو یار پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے. تو یہ میری طرف سے ایسا لگتا ہے کہ جملہ جھوٹ ہے، یہ کہ میں نے اشارہ نہیں کیا. اشارہ کنایہ اور چیز ہوتی ہے اور صراحت اور چیز ہوتی ہے. تو میں نے تو صراحت کی تھی کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، گناہ ہے. اب میں اپنی اس صراحت کو، اپنی کھلی اور واضح صاف بات کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اشارہ کیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی معاشرے میں ہے کہ یہ عام ہے. مطلب یہ بڑے بڑوں سے میں نے اس کا صدور دیکھا ہے کہ وہ کھلی بات کرتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد بولتے ہیں کہ ہم نے اشارہ کیا تھا آپ کو. اب خدا بہتر جانے کی مجھے تو یہ جھوٹ سمجھ میں آ رہا ہے، بظاہر تو جھوٹ لگ رہا ہے. اس طرح بات بات میں بولتے ہیں کہ امید ہے، امید ہے، امید ہے. کبھی بولتے ہیں بآسانی آپ یہ کر لیں گے، بآسانی یہ کر لیں گے. ارے بھائی پلے نہیں پڑا تو بآسانی کیا کریں گے؟ اس طرح کے بہت سارے جملے ہمارے یہاں مطلب بولے جاتے ہیں، جو میں یہ ہر لفظ کو کوئی کذب صریح بول کر اور گناہ برا جھوٹ نہیں بولتا. بعض اوقات بندے کی توجہ نہیں ہوتی اور کہنا کچھ چاہتا ہے، نکل کچھ جاتا ہے، پھر توجہ نہیں ہوتی، وہ بول رہا ہوتا ہے. تو یوں بھی کئی بار اس کی گناہوں سے بچت ہوتی ہے. لیکن یہ کہ بعض ایسے جھوٹ ہوتے ہیں کہ جس میں بچت نہیں ہوتی، اس کو سیکھنا ہی پڑے گا. اس نے سیکھا نہیں، اس وجہ سے یہ گناہ گار ہی ہے. تو اس طرح دیگر مہلکات جو ہیں، تو اس کے لیے معلومات ضروری ہے. یہ اپنے بہار شریعت کے 16ویں حصے میں بھی مہلکات کی معلومات ہے، ہلاک کرنے والے گناہوں کی معلومات. اس کے علاوہ باطنی امراض کی معلومات پر مشتمل ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتب میں بھی آپ کو باطنی امراض کی نشاندہی بھی، ان کے علاج بھی، ان سے بچنے کا طریقہ بھی، ان کے نقصانات ملیں گے. اور امیر اہل سنت کے رسائل اور اس حوالے سے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب غیبت کے موضوع پر الحمدللہ عز و جل، اور آپ کے مختلف رسائل میں کہیں غصے کا علاج ہوگا اور ایسا غصہ جس کی شرعاً اجازت نہ ہو اس سے بچنے کی تدابیر بھی امیر اہل سنت ہمیں عنایت فرماتے ہیں. تو آپ امیر اہل سنت کے کتب و رسائل کا مطالعہ ضرور فرمایا کریں. اس میں علم دین کے بہت سارے موتی اور علم دین کا جذبہ حاصل ہوتا، ساتھ ہی ساتھ مہلکات کی پہچان حاصل ہوتی اور ان سے بچنے کا ذہن بنتا ہے. اس موقع پر میں شیطان کے بعض ہتھیار کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا. یہ امیر سنت کا رسالہ ہے، اس میں اخلاص کی تعریفات بھی ہیں، دیگر تعریفات بھی ہیں، غیبت کی تباہ کاریوں میں چغلی کا موضوع بھی ہے، اسی طرح نیکی کی دعوت کے اندر آپ کو ریاکاری کا موضوع بھی ملے گا. تو امیر اہل سنت کی کتب و رسائل آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس کی آپ خود برکتیں حاصل کریں گے
اور امیر السنت کی کتب و رسائل مدنی مذاکرے اگر آپ ایک ہی سائٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو www.amirahlusunnat.net کا وزٹ کریں. امیر السنت کی کتب و رسائل، آپ کے مدنی مذاکرے، آپ کے سلسلے آپ ایک ہی مقام پر حاصل کر سکیں گے. اور امیر السنت کے اس وقت ہاتھ میں وہ کتاب موجود ہے باطنی بیماریوں کی معلومات، جس کا امیر السنت نے تذکرہ فرمایا. المدینۃ العلمیہ نے اس پر کام کیا اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.